بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لقطة من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم شرعی لحاظ سے ذبح کرنے کے احکام بیان کریں گے، اور خداوند تعالیٰ نے قرآن میں بعض ذبح کرنے کے طریقوں کو منع قرار دیا اور ان کے ذریعے حاصل شدہ گوشت کو حرام قرار دیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والناطیحۃ وما اکل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند تعالیٰ نے مردار کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر خدا غیر خدا کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ اسی طرح گلا گھونٹ کر کے کسی جانور کو مارا جائے تو اس کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح پہاڑ سے گرا کر جانور کو ہلاک کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، اور ڈنڈے سے کسی جانور کو مارا جائے اور اس کا گوشت کھانے کی کوشش کی جائے تو اس کا گوشت حرام۔ اسلام میں ذبح کرنے کی شرائطیں اگر وہ شرائط پائی جاتی ہوں تو تب ذبیحہ حلال ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی ذبح کر رہا ہے اس کو ذابح کہا جاتا ہے، اور اس حیوان کو مذبوح یا ذبیحہ کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حیوان اس کو قبلِ رخ لٹایا جائے۔ دوسرا، جس آلے کے ذریعے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ لوہے کا ہونا چاہیے، اور ذبح کرنے سے پہلے حیوان زندہ ہو۔ اگر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کا گوشت حرام ہے، اور جو آدمی ذبح کر رہا ہے حیوان کو، جانور کو، وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور ذبح کرتے وقت تکبیر کہا جائے، یا اس کو آسان کر دوں اللہ کا نام لیا جائے، اور 4 رگوں کو کاٹا جائے، اور جو ہے وہ ذبح کرتے وقت کچھ کام جو ہے وہ مستحب ہے۔ جو آدمی ذبح کر رہا ہے جانور کو قبلہ رخ لٹانا اس کے لیے واجب ہے، خود بھی قبلہ رخ ہونا مستحب ہے۔ جس آلے سے ذبح کر رہا ہے، چھری سے، چاقو سے، وہ تیز ہونا چاہیے تاکہ ذبح کرنے میں دیر نہ ہو، جانور کو تکلیف نہ ہو، اور ذبح کرنے سے پہلے جانور کے سامنے پانی رکھا جائے، اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے پیار سے تیار کیا جائے، اور ذبح کرنے کے وقت اگر چھوٹا جانور ہے، گوسفند ہے، بکرا ہے،
اس کے اگلے 2 پاؤں اور پچھلا 1 پاؤں باندھا جائے، ایک کو کھلا چھوڑا جائے، اور اگر گائے ہے تو 4 پاؤں باندھے جائیں اور اس کی دم کو آزاد چھوڑا جائے۔ مرغی ہے تو اس کو ذبح کرنے کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ آسانی سے اس کا دم نکلے۔ ذبح کرتے وقت کچھ مکروہات ہیں جس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ ایک حیوان کو دوسرے حیوانوں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور جانور کا دم نکلنے سے پہلے اس کی گردن بدن سے جدا نہ کی جائے۔ رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے، اور ایسا حیوان جس کو آپ نے خود پالا ہے اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح ذبح کے وقت چاقو کو اس کی گردن میں کھبا دینا، گاڑ دینا مکروہ ہے۔ بس اگر یہ اعمال آپ کریں گے تو آپ کی ذبح صحیح ہوگی اور مکمل ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے جو قربانی ہے اس کی ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اس کی ذبح کرنے کی شرائط شریعت نے کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ قربانی کی 2 قسمیں، واجب قربانی ہے، مستحب قربانی۔ اور واجب قربانی کی اپنی شرائط ہیں۔ واجب قربانی کون سی ہے؟ جو حج کے دوران حاجی بجا لاتے ہیں، یا انسان کیا کرتا ہے، نظر کرتا ہے، منت مانتا ہے، اور یا یہ کہ کفارے کی قربانی ہے۔ یہ قربانیاں واجب ہیں۔ واجب قربانی کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے ایک قربانی کرے، چاہے وہ گائے کی ہو، چاہے وہ گوسفند کی ہو، چاہے بکرے کی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند آدمی مل کر ایک قربانی کریں، ایسا ممکن نہیں واجب قربانی میں۔ سنت قربانی جو ہے یہ عام حالات میں جو قربانی ہم کرتے ہیں عید کے دن اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، یہ عام اسے سنت قربانی کہا جاتا ہے، اور صرف سنت موقدہ ہے۔ جانور کی وہی شرائط ہے ذبح کرنے کی، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ذبح کرنے لگیں تو اس سے پہلے ایک دعا پڑھیں قربانی کی۔ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین کچھ دعا اس طرح پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ واللہ اکبر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا پڑھیں آپ، اور آخر میں جب قربانی کر چکے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اللہم تقبل منی یا حق، یہ دعا پڑھیں۔ اور قربانی جب کر رہے ہوں آپ تو قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، فقراء کا، غرباء کا حصہ، اپنا حصہ اور رشتہ داروں کا حصہ۔ کوشش کریں جو فقیروں کا حصہ وہ فقیروں میں بانٹ دیں۔ قربانی کی فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتا، گوشت کی نعمت سے محروم ہے، خدا نے آپ کے لیے ایک راستہ کھولا ہے کہ اس کے گھر تک اس نعمت کو آپ پہنچائیں۔ قربانی کرنا ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، مستحب موقت ہے، لیکن یہ ہے کہ قربانی یہ ہے کہ غریبوں تک اس کا گوشت پہنچے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے گھر انبار کر لیں، گوشت کو اکٹھا کر لیں، اس کو سیو کرنے کے، محفوظ کرنے کے مختلف ذرائع اپنا لیں، بلکہ گوشت یہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے، مستحق افراد تک پہنچنا چاہیے، ناداروں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ آپ کی طرف سے یہ مستحب عمل انجام پائے اور وہ فقراء آپ کو دعا دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ایک جانور میں کئی افراد حصہ ڈال سکتے ہیں؟ ہاں ڈال سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ آپ ایک قربانی کریں اپنی طرف سے، اپنے عیال کی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، اور اگر اس سے زیادہ استطاعت ہے تو اپنی طرف سے ایک کریں اور اپنی اولاد کی طرف سے ایک کریں، اور اس سے زیادہ استطاعت ہے تو اپنی طرف سے کریں ایک، اپنے بچوں کی طرف سے کریں، اور ایک انبیاء کی طرف سے کریں، خاص طور محمد مصطفیٰ کی طرف سے کریں۔
امیر المومنین جب بھی قربانی کیا کرتے تھے تو پہلی قربانی نبی کریم کی طرف سے کیا کرتے تھے، دوسری اپنی طرف سے کیا، اور خاص طور پر یاد رکھیں امام زمانہ کے عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف سے قربانی کریں، اور امام زمانہ کی طرف سے آپ قربانی اگر کریں گے تو اس قربانی کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر آپ کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ خدایا ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قربانی میں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں جو لوگ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ اس سال ان کی قربانی قبول فرما، یا اللہ حج کے راستے کو ہمارے لیے فراہم فرما، راستے کو کھول دے تاکہ ہم حج کو بجا لا سکیں۔ خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں یہ عید کا دن ہمارے قریب آ رہا ہے، خدایا اس عید کی خاطر تیری بارگاہ میں بڑا دن ہے، بزرگ دن ہے، اس عید کے دن ہم عیدی عطا فرما، گناہوں کی بخشش عطا فرما، یا اللہ اس کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم